نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، جب اللہ کی ذات انسان پر اپنا خاص کرم کرتی ہے تو اسے دنیا کی نعمتوں سے نوازتی ہے۔ اس پر آسائش اور سہولت کا ہر وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے جو کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات ان نعمتوں کی حضرت انسان کو لت لگ جاتی ہے اور اندیشہ بن جاتا ہے کہیں یہ نعمتیں اس سے واپس نہ لے لی جائیں۔ اور بعض اوقات جب آپ کامیابی کی سیڑھی چڑھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی حسد کی آگ میں لوگ آپ کو اپنی بری نظر اور جادو ٹونا جیسے معاملات کا شکار کر دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے اندیشوں کا شکار ہیں تو اس ویڈیو میں بیان کیے جانے والا عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے آپ پر ہمیشہ کھلے رہیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آن لائن استخارہ آن فون، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین محترم، نعمتوں کے زوال سے بچنے کی دعا اسم اعظم کچھ یوں ہے: یا حیو یا قیوم بی رحمتی کا استغیث۔ یہ ایسا زبردست اسم اعظم ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں 3 مقامات پر آتا ہے۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ اس اسم اعظم کو وسیلہ بنا کر آپ اللہ کی ذات سے جو بھی دعا مانگیں گی وہ دعا اللہ کی رحمت سے ضرور پوری ہوتی ہے۔ غیبی اسباب پیدا ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے آپ کو وہ حاصل ہوتا ہے جو کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسم اعظم کا حوالہ ناظرین محترم حدیث و تفسیر اور سند سے بھی ثابت ہے۔ آج ہم آپ کو اس وظیفہ کا مکمل طریقہ، دورانیہ اور تعداد کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے تمام تر سونے والے افراد سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، زوال سے بچنے کی دعا اسم اعظم کا وظیفہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ سے ہی شروع کرنا ہے۔ نمبر 2، یہ وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں خوب توجہ کے ساتھ اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ نمبر 3، اگر آپ کے کاروبار کو زوال کا مسئلہ بنتا ہے یا آپ کو کاروبار میں بار بار نقصان ہوتا رہتا ہے تو یاد رکھیں یہ علامات جادو ٹونا، نظر بد اور ٹون میجک کی ہوتی ہیں۔ یہ معاملات اللہ کی ذات کی طرف سے نہیں ہوتے، بلکہ ان معاملات میں ان لوگوں کا زیادہ کردار ہوتا ہے جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ آپ کی کامیابی سے جلتے ہوئے آپ کی ذات پر ٹون میجک جیسے معاملات کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں میں آپ کے اپنے خاص شامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے اندیشوں کا شکار ہیں تو کوشش کریں کہ 2 عدد نقش نادیلی اپنے روحانی اثار کی نیت سے ضرور تحریر کیے جائیں۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کی برکت سے آپ ہر ظاہری اور باطنی دشمن سے نجات پائیں گی۔ عزیزان محترم، نعمتوں کے زوال سے بچنے کی دعا کا عمل یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو آپ سیدہ کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ خیر، اوپر بیان کردہ ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل صلاۃ الحاجت ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ جب آپ پرسکون ہو جائیں تب آپ نے اوپر بیان کردہ اسم اعظم کا وظیفہ شروع کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے آہستہ آہستہ، توجہ سے، یکسوئی سے اور اپنی جائز حاجت کو تصور کرتے ہوئے دل سے کرنا ہے۔ اس عمل میں آپ نے اسم اعظم کی تلاوت دل سے 1100 بار کرنی ہے اور وقت کی ترتیب پر یہ عمل آپ نے جاری ہی رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مال و ثواب میں برکت پیدا ہوگی اور آپ ہر طرح کے جادو، سحر و اسیب، نظر بد، اثرات اور ٹون میجک جیسے معاملات سے محفوظ ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، یاد رکھیں اللہ کی ذات اپنے بندے کو مال دے کر بھی آزماتی ہے اور مال لے کر بھی آزماتی ہے۔ جب آپ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق میں راضی ہو جائیں تو اللہ کی ذات بھی آ کے تھوڑے عمل میں برکت ڈال دیتی ہیں۔ لہٰذا اپنے نفس اور لامحدود خواہشات کو اللہ کی رضا پر راضی کرنا ہی افضل عبادت ہے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں
اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔